अस्सलाम वालेकुम जी। आज पंजाब असम्बली का इजलास था। ये इजलास उस दिन पोस्टपोन हुआ था और अब दोबारा होना था। इस इजलास का टॉप ऑफ द एजेंडा था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की जो है वो टेकअप होनी थी, लेकिन जो उससे पहले पंजाब के जो आईजी साहब हैं उन्होंने एक्शन ले लिया था। और मैंने आपको अपने इन व्लॉग्स में बताया था कि दो बड़े जो है वो को क्रिमिनल हैं, एक वो लक साहब हैं और एक जो सेक्रेटरी असेंबली है, और इन दोनों को अगर काबू नहीं पाया गया तो ये जो है ये यहाँ पे अमन नहीं आने देंगे। और वही कोशिश की। उसके खिलाफ जो सेक्रेटरी असेंबली जो थे मोहम्मद खान पट्टी साहब जो थे वो पहुंच गए अदालत में कि जी मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। आजकल इनको खदशात पड़ा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो जी आपको किस इल्जाम में गिरफ्तार किया जाएगा? जो एमपीओ 16 एमपीओ के तहत ना हुकूमत को ये इख्तियार होता है कि वो किसी शख्स को भी अमन अमान की सूरत हाल में खलल पैदा करने के बायस उसको गिरफ्तार करके घर में या जेल में या हवालात में कहीं पे भी नजरबंद कर सकती है। ये पुराना अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है और वो अभी तक हमारे जो है वो कानून का हिस्सा है, तो वो कर सकती है। तो वो उस खदशे के पेश नजर हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट के अंदर भी आपको पता है बेशतर जज हैं जो वो या चौधरियों के वकील रहे हुए हैं या चौधरियों के एडवाइजर रहे हुए हैं, इसीलिए तो वो 3 दफा मरियम का बेंच टूट गया ना। तो खैर वो उन्होंने वहां पे पहुंच के दुहाई दी। अदालत ने फौरी तौर पे उनकी जो दुहाई जो थी, इसके बावजूद कि उस दरखास्त के साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये इतराज लगा दिया था कि पाए ना सुक्की दरखास्त लेके आ गए हो, ना आपके खिलाफ कोई केस रजिस्टर हुआ है, ना आपको कहीं पकड़ा गया है, ना आपको पकड़ने का कोई इरादा है लॉ एनफोर्सिंग इदारे का। लेकिन ये इस रजिस्ट्रार ने पूछा था, चूंकि जज साहब जो थे वो फिर उन्होंने फौरन जनाब कहा कि नहीं नहीं ये मैं ऑब्जेक्शन रिमूव करता हूं कि आ जाओ इधर जनाब, इन्होंने गिरफ्तार ना किया जाए जनाब। फौरी तौर पर जज साहब ने आर्डर जारी कर दिए, करना चाहिए ताकि कल को ये जब किसी बेगुनाह के लिए भी आर्डर जारी कर दे यही जज साहिबान जो हैं तो वो रास्ता खुल जाता है। अच्छा जी, उन्होंने जाके वो ले लिया। चलाकियां बहुत कर रहे हैं ये चौधरी साहिबान है, अपनी तरफ से नत जड़ा ना जट जफा पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नत्ता तू जट नहीं हैगा, ठीक है, उन्हें तेरी लत भी ले जानी हो ते दिल का टुकड़ा भी ले जाना, जिदा नाम हुंदा शहबाज शरीफ है। मौला जट फिल्म का आखिरी किरदार, ले जा लत दा टोटा भी ते दिल दा टोटा, दिल दा टोटा कि जिगर दा टोटा, जिगर दा टोटा भी है। वो मुस्तफा कुरैशी साहब ने जो मौल सुल्तान राई को कहा था है आखिरी डायलॉग जो है, और अपनी लत आपे वड के देनी है तू नता नता मैदान च उतर होए बह के साजिशा करन दे नता, तेरे सारे खरीदे हुए सहाफी भी तेरा कुछ नहीं बचा पा रहे नता। वो जिनको तुमने सारी उम्र खिला खिला के हराम का माल और कैश में भिजवाया करता था, वो खिला खिला के तुमने पाला है नता, वो तेरी हमायत करने के लिए राजी नहीं है या अपने आप को मजबूर नहीं पाते। प्रेस क्लब की दीवारों के अंदर बैठ के तुम्हारी हमायत कर भी लेंगे तो इस हमायत का तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ओए नता, तो मर्दों की तरह मैदान में हारते हैं। और मैंने तुम्हें कह दिया है चौधरी, तू जट नहीं है, तू नाते है, ठीक है, और आपने वो भी देनी है, वो टांग भी देनी है, और बाकी मैं वो कहना नहीं चाह रहा, बुरी बात हो जाती है। चौधरी साहब जो है वो बुरा मना सकते हैं, हमें साढ़े नाल भी बुरा मना जाए, ठीक है। लेकिन बहरहाल जो है वैसे कमाल का खानदान है यार। एक तरफ दो वजीर मेरा ख्याल, एक वजीर ने हलफ भी उठा लिया वफाक के अंदर और सूबे में बैठे हुए गंद डाली जा रहे हैं और हीरो बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। कहता इलेक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है, मैं इस इलेक्शन को मानता ही नहीं। मामा तू ना नहीं मानता तो गिनती करा के देख लेना, तेरी अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। तो भाग गए जी चौधरी साहिबान जो थे, नत जो है वो मैदान छोड़ के फिर भाग गए, ठीक है, ऐसे कहिए, नत मैदान छोड़ के फिर भाग गए जी। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चूंकि मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता, मेरा ख्याल जरासीम लग गया यूटीआपे दबे चौधरी साहिबान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब चूंकि ये इलेक्शन सही नहीं हुए लिहाजा मैं इसको नहीं मानता, तो लिहाजा जो है हम उसको चीफ मिनिस्टर भी नहीं मानते।
اور ابھی حکومتی بینچوں کے اوپر بیٹھنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی ان کی، یا آنی تھی، کیونکہ حکومتی بینچ بھی تو انہوں نے ٹیک اوور کرنے ہیں نا جنہوں نے الیکشن جیتا ہے اب تک۔ اب جناب جو ہے ہم یہ الیکشن جب یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت رات کے 12 بجنے میں کچھ 4 سے 5 گھنٹے باقی ہیں، اور رات 12 بجے تک کا وقت ہے۔ اس کے بعد کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے ہی لگے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر کو اور صدر کو جو استثناء ہے کسی بھی اس طرح کی پروسیڈنگ سے ایگزمپشن کا، وہ اسی قانون کے تحت ہے جس قانون کے تحت یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، جس کے تحت نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کے خلاف بھی میرا مطلب ہے کہ وہ کرمنل پروسیڈنگ تو نہیں تھی، کرمنل پروسیڈنگ سے ان کو ایگزمپشن ہے۔ تو یہ جو فوجداری نہیں، جو دیوانی ہے، سول ہے، اس سے تو نہیں ہے، اور یہ سول کے معاملے میں آتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ڈنڈا کھڑکانا شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈنڈا کھڑکانے کا میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ ڈنڈا کھڑکانا کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بڑے ڈنڈے کھڑکائے ہوئے ہیں۔ تو ڈنڈا کھڑکانا ہوتا ہے کہ اپنے اس سے آپ ایسا کوئی ماحول پیدا کریں کہ جس سے آپ کے مخالف کے دل کے اندر دہشت پہ جائے۔ یہ جو لوگ گھروں کے چھتوں کے اوپر چڑھ کے کبھی کبھار سال میں 2-3 مرتبہ فائرنگ کرتے ہیں نا، تو 2-4 فائر نکالتے ہیں، یہ بھی بیسیکلی ڈنڈا کھڑکانا ہوتا ہے کہ ساڑھے وال نہ آنا، مطلب یہ چور ڈاکو کو اطلاع ہوتی ہے کہ ساڑھے وال نہ آنا، ساڑھے کو لے بندوقاں شدوقاں ہیں جی۔ تو وہ بیسیکلی اپوزیشن موجودہ حکومت وفاق کی، اور یہ جو ہے حمزہ صاحب کے ابا نے ڈنڈا کھڑکانا شروع کر دیا ہے۔ جاتی دفعہ وہ جو وہاں پہ گئے سعودی عرب کا جو ان کا وزٹ ہے اس کے اوپر الگ سے بات کریں گے، وہ جو گئے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ جاتے ہوئے وہ ہدایت دے گئے ہیں کہ ڈنڈا کھڑکا دیں، اور ڈنڈا یہ کھڑکایا ہے کہ جس نے قومی اسمبلی کے اندر اس دن قانون سے وائلیشن کی تھی ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگ، چونکہ آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگ صرف حکومت وقت کر سکتی ہے، باقی کوئی شخص جو ہے وہ درخواست لے کے جا سکتا ہے کہ نہ فلاں بندے نے یہ حرکت کی ہے تو آپ اس کے خلاف آرٹیکل 6 کی کاروائی شروع کریں۔ وہ خود نہیں کر سکتا، وہ خود مدعی نہیں بن سکتا، اس کے اندر کوئی فرد آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگ میں مدعی نہیں بن سکتا۔ اور آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگ جب لانچ ہونی ہوتی ہے تو پھر حکومت ایک خصوصی وکیل مقرر کرتی ہے۔ مشرف صاحب کے کیس کے اندر اکرم شیخ صاحب وکیل مقرر ہوئے تھے، جنہوں نے بعد میں اپنا منڈا جو ہے ہائی کورٹ میں جج کے طور پہ اپوائنٹ کروا لیا تھا، جی وہی اکرم شیخ صاحب جو ہے، اور اس کے بعد چپ ہے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، قائم دائم رکھے۔ ٹھیک ہے، اس حکومت کے آنے کے بعد بھی وہ اچھلتے کودتے سامنے نہیں آئے، تو بنیادی طور پہ حالانکہ ان کے گھر کے اندر چھاپے پڑے ہیں پچھلے دور کے اندر، لیکن وہ ایک ہی چھاپا پڑا تھا، تو اس کے بعد پھر نہیں ہوا کچھ، وہ چپ کر کے بیٹھ گئے اور ابھی تک چپ ہے۔ جب محفل شفل جم جائے گی تو وہ جا کے میاں صاحب سے لندن میں مل بلا لیں گے، آہو۔ تو میاں صاحب نے آج کل دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ہیں ہمارے پاس، اس سے بھی بات کریں گے۔ سعودی عرب کا جو دورہ ہے اس پہ الگ سے بات کریں گے، لیکن واپس آ جائے نعت کی طرف۔ نعت نے گند ڈال دیا جی۔ اگر آپ اس فلم میں دیکھیں تو نعت پھر نے بھی آت چکی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، آج پنجابی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں پختون حضرات سے اور اردو سپیکنگ حضرات سے معذرت کے ساتھ۔ وہ جو نعت نے آت ڈالی ہوتی تھی تو اس کا نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے نا جو فلم کے آخر میں نکلتا ہے۔ تو بہرحال جی وہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کر دیا، رات کے 12 بجے تک اگر نہیں ہوتا حلف تو معاملہ پھر ہائی کورٹ کی کورٹ میں چلا جائے گا، اور ہائی کورٹ کو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنی دیر تک ان لوگوں کو اپنی عزت کے ساتھ کھیلنے کی، معزز عدالت کی عزت کے ساتھ ہی کھیلنا ہے نا، کہ وہ آرام سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان بندے کے پتر بن جائیں، یہ کام کر لیں، یہ لیگلی آپ کو کرنا ہے، یہ آئینی طور پہ کرنا ہے، امیجیٹلی کرنا ہے، قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کرنا ہے، تو آپ کر دیجئے، ہم آپ کو ڈائریکشن نہیں دینا چاہ رہے۔ لیکن اب جو ہے جب آرٹیکل 6 کا ڈنڈا کھڑکانا شروع کیا ہے وفاق میں، میرا خیال ہے کہ اس کا پنجاب میں بھی کوئی نہ کوئی سنے گا۔ یہ اگر کل درخواست فائل بھی ہو جاتی ہے، کل تو خیر جمعہ ہے تو اور اس کے بعد عید کی چھٹیاں ہیں، تو یہ ٹیک اپ عید کے بعد ہی ہوگی، تو گورنر صاحب جو ہے وہ ایک ہفتہ اور گورنر ہاؤس میں سو سکتے ہیں اور وہاں پہ محفلیں جما سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد تو پھر عمر چیمہ صاحب کو یہ خالی کرنا پڑے گا نا جی۔ تو چلیں بہرحال یہ جو ہے یہ ایک اپڈیٹ تھا۔ کچھ یہاں پہ تصحیح کر دیں، میں نے گزشتہ ایک ولاگ کے اندر مذاق کے اندر ایک جگت آ گئی تھی، تو میں نے عرض کیا کہ جناب وہ جو کراچی سے بچے بھاگے تھے وہ سیدھے ہیڈ کوارٹر
پاک پتن پہنچے حاضری دینے کے لیے. ظاہر ہے وہ پاک پتن کا سلسلہ نہیں ہے. مطلب پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. جب ہم خاتون کی بات کرتے ہیں یا خاور فرید مانیکا صاحب کی بات کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی پاک پتن شہر سے باہر واقع ایک گاؤں ہے, قصبہ ہے, جس کا نام ہے پیر غنی. وہ 15-16 کلومیٹر دریائے ستلج کے کنارے کی طرف جا کے تو وہ واقعہ ہے. تو پاک پتن کا پہلے دریائے ستلج جو تھا یہ پاک پتن کے اندر سے گزرا کرتا تھا. اس کی پرانی گزرگاہ جو تھی, اس کے جو پل تھے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے. پاک پتن میرا شہر ہے جی. میرے بزرگوں کی ہڈیاں وہاں پہ دفن ہے جی. میرا گھر بھی ہے وہاں پہ. تو جن لوگوں نے اس حوالے سے مجھے گالم گلوچ کی ہے ان کو میں یہ عرض کر دوں کہ پاک پتن مجھے آپ سے زیادہ پیارا ہے, اور عید بھی میں وہیں پہ گزارا کرتا ہوں. اس دفعہ عید پہ بھی میں وہیں پہ ہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس طرح کی گفتگو کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ ذرا احتیاط کر لیا کریں. پاک پتن کا نام بدنام ہوا ہے پیر غنی کی وجہ سے. یہ سارے جو ڈرامے ہوتے تھے, یہ جو ساری حکومت کے اندر, مطلب یار وہاں پہ تو باقاعدہ سیل لگی ہوتی تھی نا کہ کون سا کام کروانا ہے, اتنے پیسے میں ہو جائے گا, چلو پیر غنی چلتے ہیں. تو پیر غنی کے اوپر میرا ایک فکرہ بڑا چلا تھا کسی زمانے کے اندر کہ جب وہ نکاح ہوا تھا نا لاہور میں, تو میں نے کہا تھا کہ جب پیر ہو اور غنی بھی ہو, ہائے ہائے ہائے, جب پیر ہو اور غنی بھی ہو تو پھر اس طرح کی حرکتیں ہو جایا کرتی ہیں. تو پیر غنی تھا تو اس لیے وہ سارا کچھ ہو گیا. تو خیر یہ ایک دوسرا فکرہ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. پاک پتن اور بابا جی سے ہماری جو خاندانی جسے کہنا چاہیے وہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی دادا ہیں, چچا ہیں, وہ سب ساہیوال میں دفن ہے. والد صاحب نے پاک پتن میں دفن ہونا پسند کیا اور وہیں پہ اپنی ساری ریٹائرمنٹ کے بعد کی لائف گزاری. تو بہرحال ان کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو بس جی آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.